اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آغاز سحر اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد یاسر حنیف۔ آپ سب کو انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ پیاری سی صبح کا پیارا سا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ جو آپ کی صبح ہے وہ نہایت ہی شاندار گزر رہی ہوگی اور آپ کا جو آنے والا وقت ہے وہ بھی بہت اچھا گزرے گا۔ ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں سمرہ نور، آئیے ان سے بات کرتی ہیں۔ السلام علیکم سمرہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، باقی سب صحیح چل رہا ہے۔ مسائل یہ ہے کہ اس وقت نہ پاکستان صحیح چل رہا ہے، نہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم صحیح چل رہی ہے، اور نہ کوئی ایسی خوشی والی خبر ہے کہ جو صحیح چل رہی ہو۔ بس پاکستان کے اس وقت اس کے اندر بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ تو اس مایوسی کا خاتمہ کس طرح کیا جائے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ مایوسی کا خاتمہ اس طرح کیا جائے کہ اچھے کام کیے جائیں۔ اچھے کام مطلب کہ اچھی، جیسے کہ اب ہماری کرکٹ ٹیم ہے وہ آج کل کچھ اچھی اپنی پرفارمنس نے نکالی تو ہونی چاہیے، اچھی پرفارمنس دکھائیں، مطلب ہم خود کو بدلنا چاہیے، کریں، ہم ہاں خود کو امپروو کریں، ہم اپنے خود کو بیہیویئرس کو بدلیں۔ ہم اگر ہمارے پاکستان کے اس وقت جو معیشت ہے وہ خراب ہو چکی ہے، پاکستان کے حالات صحیح نہیں ہیں، تو ہمیں اچھی چیزوں کی طرف جانا چاہیے اور حق کی طرف جانا چاہیے۔ اس طرح پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھی تھوڑی سی غیرت کرنی چاہیے، اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور بہت سا پوسٹ مارٹم میں نے تیار کیا ہے، سوری بابر اعظم، آپ سے بہت سی باتیں بھی کرنی ہے، لیکن آج ہمیشہ کی طرح جو آج صبح کی پیاری سی بات ہے اس پہ چلتے ہیں۔ آج کی بات سمرہ بہت ہی شاندار ہے، اس پہ بہت آپ لوگوں کو بہت اچھی لگنے والی ہے، کیونکہ ہم لوگ شکوہ و شکایت بہت کرتے نظر آتے ہیں۔ تو سمرہ آپ پڑھ کے سنائیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی، آج کی پیاری بات ہے، اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا ضرور پتہ چل جاتا ہے۔ واہ واہ، کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھا گیٹ ٹوگیدر کریں، ساتھ بیٹھے ہوں تو ہمیں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا۔ بالکل، ہمیں اس ٹائم لگ رہا ہوتا ہے سارے جو ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، فیملی ہے، فرینڈس ہیں، پیرنٹس ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، سب ہیں۔ لیکن جب ہمارے اوپر کوئی ایسا ٹائم آتا ہے کہ جہاں ہمیں سب کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو وہاں ہمیں سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو پھر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وقت جو ہے ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہمارا اپنا کون ہے اور ہمارا اپنا کون نہیں ہے۔ بالکل ایسی بات ہے، کہا جاتا ہے کہ اچھا وقت ہو یا برا وقت، وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن ہمیں بہت سے لیسنس لے کے جاتا ہے، اور اس وقت وہ ہمیں یہ بتا کے جاتا ہے جو برا وقت ہے کہ تمہارے اپنے کون ہیں اور تمہارے پرائے کون ہیں۔ کہا جاتا ہے جب وقت اچھا ہو اور جب ہم یوسف زماں ہو تو ہر کوئی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ، اور کہا جاتا ہے کہ شادیوں پہ جب ڈھول بجتا ہے تو بیگانی شادی پہ عبداللہ بھی دیوانہ ہوتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے ناظرین کرام برے وقت کی، جب بات آتی ہے مشکلات کی، جب بات آتی ہے ٹینشنز کی، اور کہا جاتا ہے سراکی میں کہ اوکھا ویلا جدو آتا ہے تو پھر لگ پتہ جانتا ہے، پنجابی کا لفظ بھی ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون ہمارے ساتھ ہے کون ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں اچھا وقت آئے تو اس کو بھی بڑے احترام سے اور بڑی محبت سے اس کو ایکسیپٹ کیجیے، اور جب برا وقت آئے تو اس کو بھی ایکسیپٹ کیجیے۔ کہا جاتا ہے ایک لفظ تھی کہ کوئی میرے بارے میں اچھا سوچے یا برا، میں دونوں ہی حال میں خوش ہوں۔ جو میرے بارے میں اچھا سوچتے ہیں میں ان کے دل میں بس جاتا ہوں، اور جو میرے بارے میں برا سوچتے ہیں میں ان کے دماغ پہ بس جاتا ہوں۔ جب ہماری یہ سوچ ہو جائے گی نا یار کوئی نہیں، چلتا ہے، اچھا وقت ہے برا وقت ہے، ہم نے دونوں کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ وقت کی بڑی خوبصورت چیز ہے کہ وقت کبھی رکتا نہیں ہے، وقت گزر جاتا ہے۔ اچھا، لیکن بہت سے لوگوں کی سمرہ پہچان دے جاتا ہے۔ ہاں، لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ہمیں بڑا مان ہوتا ہے کسی پہ کہ اگر ہمارے پہ مطلب ایسا ٹائم آئے گا تو یہ ہمارے ساتھ سٹینڈ کرے گا یا یہ ہمیں سمجھے گا، لیکن جب آپ کو وہیں سے اس طرح کا رسپانس نہ ملے تو پھر آپ کو مایوسی ہوتی ہے نا۔ بالکل مایوسی تو ہوتی ہے، یہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ زندگی ثبوت نہیں چلتی، ہمیں کبھی کبھی وہاں سے جہاں پہ ہماری بڑی امیدیں ہوتی ہیں، ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنے چاہیے، لیکن یہ انسان خود نہیں رکھتا، یہ خود بخود ہو جاتی ہے ایکسپیکٹیشن کسی کے ساتھ۔ لیکن جب وہاں سے مایوسی اور وہاں سے وہ محبت اور وہ پیار اور وہ اپنائیت نہیں ملتی تو ہم بڑے اداس ہو جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، یہ جو اچھا وقت ہے یا برا وقت ہے، اچھے لوگ برے لوگ، یہ دونوں ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو خراب مت کیجیے، بلکہ اپنی زندگی کو ویسے ہی کیری رکھیے۔ انشاءاللہ ایک وقت پھر آ جائے گا کہ اگر ابھی برا وقت آیا ہے تو اچھا وقت ضرور آئے گا، وہ وقت اچھا بھی آئے گا۔ ناصر غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں آج کی پہلی نیوز کی جانب۔ ناظرین کرام، شادیاں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ ایک ٹیم کے بارے میں بتاتا چلوں کہ 3 پلیئرز تھے، بہت ہی کمال کی بالنگ کراتے تھے،
بہت اچھی بیٹنگ کرتے تھے اور وہ ٹیم نہایت ہی شاندار تھی. پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے والدین کو یہ خیال آتا ہے کہ ان بچوں کی شادی کر دی جائے, بہت نام کما لیا ہے. لیکن شادی کرنے کے بعد پھر جب ان کو میدان میں اتارا جاتا ہے, جن کی سپیڈ 150 تک جاتی تھی وہ 130-135 پہ آ جاتے ہیں, اور پھر ان کی پرفارمنس بھی نیچے چلی جاتی ہے اور پھر ٹیم کا کباڑا ہو جاتا ہے. ناظرین کرام, یہ میں کسی اور چیز کی بات نہیں کر رہا, کسی اور مخلوق کی بات نہیں کر رہا, بلکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی بات کر رہا ہوں کہ شادیاں ہوتی گئی, نوجوان کیسے کیسے کھا گئی یہ شادیاں, اور اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کی بری ترین حالت ہو چکی ہے کہ ورلڈ کپ کے اندر پاکستان مسلسل اپنا تیسرا میچ ہار رہا ہے. سبرا, آپ تو بہت خوش ہوں گی کیونکہ آپ کو تو بہت زیادہ مجھ پہ آپ کہتی تھی یار کس پہ لگے رہتے ہو, لیکن میں بہت مایوس بھی ہوں, اداس بھی ہوں. آپ ورلڈ کپ سے باہر آ گئے نا, تو دیٹس وائی آپ اداس ہے, اپسیٹ ہیں. آپ ان کے چہرے پہ تھوڑا زوم کر کے دکھائیں کہ کتنی مایوسی, کتنی اداسی. مجھے واقعی بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ پاکستان نے اتنے برے طریقے سے کھیلا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی ٹیم سے بھی ہار رہا ہے, چھوٹا سا ٹارگیٹ بھی نہیں کمپلیٹ کر پا رہا. بالکل ایسی بات ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی پلاننگ کیا ہے, ان کی سچویشن کیا ہے, یہ کس طرح کی کرکٹ کھیل رہے ہیں. بہت ڈرے سہمے لگتے ہیں. بابر اعظم بہت اچھا پلیئر ہے, کئی بار کہتے رہے بہت اچھا پلیئر ہے, بٹ وہ اچھا کپتان نہیں ہے, وہ اچھا کپتان نہیں ہے. خدا کا واسطہ میں دے کے کہتا ہوں سمرا کہ اس کو بٹھا دیا جائے, کیپٹنسی سے اتار دیا جائے, ورنہ اس کی اپنی پرفارمنس بھی خراب ہو جائے گی. ہم کرکٹ ٹرانسمیشن کے اندر بھی ہم نے ورلڈ کپ کی ٹرانسمیشن میں ہم نے بات ہی کی, ہم نے کہا کہ بابر بہت اچھا پلیئر ہے لیکن وہ ایک اچھا کپتان نہیں ہے. تو پلیز خدا کا واسطہ, اور جو ہمارے بالرز ہیں ان کا بھی بہت برا حال ہے. ناظرین کرام, لگتا ہے کہ ورلڈ کپ کی جو کمپین ہے اگلے دیکھیں سمرا اگلے 4 میچز ہیں اور ہمیں 4 کے 4 میچز جیتنے پڑیں گے, جو ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو پی آئی کی فلائٹس بھی تیار ہیں, تو 4 میچز کھیل کے ٹائم ویسٹ کیا کرنا, یہی ریکویسٹ کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم سے. تو امیدیں دلوانے کی بجائے آپ واپس آ جائیں لاہور کے اندر, ہم آپ کا استقبال کریں گے. اور استقبال ہم پریشان نہ ہو, ہم انڈے شنڈے نہیں لے کے آئیں گے, ہم پھول لے کے ہی آئیں گے, کیونکہ آپ نے ہمیشہ ہماری امیدوں کو توڑا ہے. ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے ایکسپیکٹیشنس نہیں رکھنی چاہیے, لیکن وہ پھر بھی ہو جاتی ہے. آپ جیسے بے وفا لوگوں سے پاکستان کرکٹ ٹیم سے کہنا چاہوں گا. ناظرین کرام, بڑھتے ایک چھوٹی سی نیوز بریک کی جانب, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ جڑے رہیے. Apex Group of Colleges. مشکلیں تو آتی ہیں, یہ ہر خواب کی تکمیل دیتے ہیں. I'm Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. Apex Group of Colleges. آج ہے منزل. ویلکم بیک ناظرین کرام. دینے والا جب بھی دیتا, دیتا چھپڑ پھاڑ کے. آپ نے یہ کہاوت تو سنی ہوگی یاسر. جی بالکل, یہ کہاوت سنی ہے, اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ علی بابا 40 چور. آپ کا انداز وہی ہے. ہاں, تو میں آپ کو ایک اچھی چیز سنانے لگی نا, سٹوری سنانے لگی نا میں آپ کو. چلے سنائیے. جی, آپ کے گھر میں کوئی چیک بک وغیرہ ہو, کوئی پرانی, کوئی باپ دادا کی, آبا و اجداد کی؟ دیکھیں ابے میرے کا تو بینک بیلنس اتنا نہیں ہے, ہاں 2-4 پوڑی ہیں, لیکن اباؤ اجداد کی میرے دادا ابو کے زمانے میں بینکس ہوا نہیں کرتی تھی. وہ بڑے پرانے دور کے تھے, بٹ ان کے پاس تجوریاں ہوتی تھی, لیکن تجوریوں میں فی الحال کچھ بھی نہیں پڑا. تو آپ کو بتاتے چلیں, ایک شخص ہے جس کو آج سے 6 دہائیوں پہلے کی ایک چیک بک ملی ہے, اور وہ چیک بک ملنے پر راتوں رات وہ شخص کھرب پتی بن گیا. ایک شخص اپنے باپ کے سامان کی تلاشی لے رہا تھا, اس تلاشی کے دوران اسے ایک چیک بک ملی ہے, اور اس چیک بک پر 1,40,000 روپے کا وہ ٹیکس وہ تھا, چیک رقم وہاں پہ موجود تھی. جی, اور اس کے بعد جب اس نے بینک سے رابطہ کیا تو بینک نے اسے بتایا کہ وہاں سے ٹیکسیز وغیرہ آتے رہے, اور اب وہ اس چیک کی جو قیمت ہے 1,40,000 سے بڑھ کر 1 ارب روپے ہو گئی ہے, مطلب 1.2 ملین ڈالر تک پہنچ گئی ہے. جی بالکل, لیکن بینک نے وہ رقم ادا کرنے سے منع کر دی ہے.
جی ناظرین کرام، بالکل ایسی بات ہے، لیکن جب بینک نے وہ رقم ادا کرنے سے منع کیا تو اس شخص نے ہمت نہیں ہاری بلکہ قانونی راستہ اختیار کیا. اور پھر جب کیونکہ وہ بینک بند ہو چکی تھی، جب پتہ چلا تھا کہ اس وقت کے جو بھی شیئرز تھے وہ سارے ختم ہو چکے، تو پھر حکومت اس وقت وہاں کی جو حکومت ہے انہوں نے اسٹیپ لیا اور وہ 1 ارب اور کچھ جو روپے تھے اس کو دینے کا اعلان بھی کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ جب قسمت کی دیوی مہربان ہو جاتی ہے تو جب دینے والا دیتا ہے تو پھر چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے کہ ایک وقت میں آپ تخت پہ ہوتے ہیں، تخت سے آپ اگر غلام بن سکتے ہیں تو پھر غلام سے آپ بادشاہ بھی بن سکتے ہیں. تو ناظرین کرام، اپنے آپ کی زندگی میں بھی ایسا کبھی ہو سکتا ہے، تو آپ بھی ایسی چیزوں پہ ضرور غور کیا کریں اور آپ بھی تھوڑا قسمت پہ یقین رکھا کریں، کیونکہ قسمت کی دیوی کبھی بھی کسی پہ مہربان ہو سکتی ہے. Apex Group of Colleges. مشکلیں تو آتی ہیں، یہ ہر خواب کی تکمیل دیکھتے ہیں. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. Apex Group of Colleges. آج ہے منزل. ناظرین کرام، بڑھتے ہیں اگلی نیوز کی جانب. بات کرتا چلو فلسطین کی. آج بھی وہ لوگ بے یار و مددگار ہیں، آج بھی وہ لوگ اسرائیلی فوج کا ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں. شہداء کی تعداد اس وقت 4700 ہو چکی ہے. سمرا اقوام متحدہ خاموش ہے، جس کو بنے 74 سال ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک کوئی پریکٹیکل کوئی ریفارم نہیں کر رہے، کوئی ایکشن نہیں لے رہے، ہر بندہ خاموش ہے. اور اس وقت اتنا نقصان ہو رہا ہے، آخر سب لوگ خاموش کیوں ہیں اور کتنا نقصان ہو چکا ہے، بتائیے گا. جی، غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں متاثر ہونے والے 70% جو ہیں بچے ہیں، خواتین ہیں اور بزرگ ہیں. اور اس میں 21 صحافی بھی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ غزہ میں غذا کی شدید کمی ہے، ادویات نہیں ہیں، پانی نہیں ہے، بجلی کی بندش ہے، اور اسی کے باعث بمباری سے بچ جانے والے شہریوں کی زندگی نے اجیرن کر دی. اگر کچھ لوگ بمباری کی وجہ سے بچ گئے ہیں تو ان کے پاس اپنی لائف سروائیو کرنے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بھی اموات ہو رہی ہیں اور عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں، جبکہ ہر طرف تباہی ہے اور دل دہلا دینے والے مناظر ہیں. بالکل ناظرین کرام، ایسی ہی بات ہے اور سچویشن اتنا گھمبیر ہو چکی ہے اور اتنا دردناک صورتحال ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی خاموش ہیں. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جہاں پہ ظلم ہو اور ظلم کا ساتھ دیا جا رہا ہے اور مظلوم کا ساتھ نہیں دیا رہا اور تمام کے تمام لوگ خاموش ہیں؟ وہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں علم بردار ہیں، یا OIC کی بات کر لیتا ہوں، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، سب اپنے مفاد کی خاطر لگے ہوئے ہیں. میں پاکستان کی بات کر لوں تو یہاں پہ بھی پاکستان نے بھی کوئی خاطر خواہ مدد نہیں کی، کوئی خاطر خواہ. یہ جتنے بھی ہم نے غوری رکھے ہوئے میسائل رکھے ہوئے، جتنے بھی ممالک نے جو ایٹمی طاقتیں ہیں، سب کی سب خاموش ہیں. لیکن ناظرین کرام، یہ خاموشی پر اسرار ہے، یہ خاموشی نقصان دے سکتی ہے امت مسلمہ کو. یہ صرف امت مسلمہ کو نقصان نہیں دے سکتی بلکہ انسانیت کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے. اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آتے ہیں. دعا کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اسلامی ممالک کے اندر یہ جرت پیدا کرے، یہ ہمت پیدا کرے، یہ غیرت پیدا کرے، غیرت ایمانی پیدا کرے کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو سکے. ناظرین کرام، بڑھتے ایک چھوٹی سی نیوز پر کی جانب، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے. Apex Group of Colleges. مشکلیں تو آتی ہیں، یہ ہر خواب کی تکمیل دیکھتے ہیں. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. Apex Group of Colleges. آج ہے منزل.
ویلکم بیک ناظرین، بڑھتے ہیں اپنی اگلی نیوز کی جانب جو شوبز سے ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کے فنکاروں کے اشتراک سے بننے والی ویب سیریز فاتح القدس صلاح الدین ایوبی کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ناظرین کرام، ارطغرل غازی کی آپ نے سیریز دیکھی ہوگی، کامیاب ترین سیریز جو کی ہے، جسے نہ صرف ترکی کے اندر بلکہ پاکستان، انڈیا اور پورے بر صغیر میں دیکھا گیا، اور بہت سے لوگوں نے اس کام کی تعریف بھی کی، اور پھر یہ کہا گیا کہ ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو نہیں بولتے بلکہ ان کی زندگی پہ موویز بناتے ہیں، سیریز بناتے ہیں، تاکہ ہم اپنی آنے والی نسل کو آگاہ کر سکیں۔ آپ سب جانتے ہیں سپہ سالار اعظم بات کروں سلطان صلاح الدین ایوبی، جسے ہم فاتح القدس بھی کہا جاتا ہے، ان کی زندگی پہ ایک فلم بنائی گئی ہے، ایک سیریز بنائی گئی ہے، جس کے اندر ترک کے اداکاروں نے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی اداکاروں نے بھی شرکت کی ہے۔ پاکستانی اداکاروں میں ہمایوں سعید بھی ہیں، عدنان صدیقی بھی ہیں، اور بھی کئی اداکار ہیں۔ ان کا فرسٹ ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔ اگر میں اس کی تفصیلات کے بارے میں بات کروں تو ایک خوبصورت طریقے سے ایک سیٹ بنایا گیا، اور اس سیٹ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تاریخی ویب سیریز کے لیے ایک بڑا سیٹ اپ لگایا گیا ہے، جس میں دمشق کے قدیم شہر کا مکمل منظر بنایا گیا ہے، جو 200 ایکڑ پر محیط ہے۔ سمجھنا اتنا کام ہوا اس چیز پہ، اور بہت سے لوگ، بہت سے فینس جو ہیں اور جو موویز دیکھتے ہیں، فلم بینی کرتے ہیں، وہ اس چیز کو دیکھنے کے لیے ان کا اشتیاق ہے کہ کب یہ مووی آئے، کب یہ سیریزز آئیں اور ہم ان کو دیکھیں۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی غالب سحر کی ٹرانسمیشن۔ فی الوقت کے لیے اپنے میزبان محمد یاسر حنیف کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔